اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو کا پارٹ 1 بیان کیا تھا، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو کا پارٹ 2 بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بحکم اللہ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ اور مال مویشی کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ آپ کو 2 معجزوں سے بھی نوازا تھا، ید بیضا اور عصائے موسیٰ سے، اور ساتھ ہی بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کی مدد اور معافی الضمیر، کیونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، کے بیان کے لیے ان کا معاون بنا دیا تھا، اور منصب رسالت پر بھی فائز کیا تھا، اور نوید دی تھی کہ آخر کار تم یعنی موسیٰ کامیاب ہوگے، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب آپ والدہ کے پاس پہنچے اور سارے حالات سے والدہ اور بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو آگاہ کیا، والدہ پہلے تو ڈر گئیں، مگر پھر اللہ کی مدد اور بھائی کے سہارے کا ذکر کیا تو آپ کی والدہ بھی راضی ہو گئیں۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں بے دھڑک داخل ہو گئے اور فرعون کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا، اے فرعون، اللہ نے مجھے تم پر اور تمہاری قوم پر نبی بنا کر بھیجا ہے، بہتر ہے کہ تم دعوی خدائی سے باز آ جاؤ اور شرک چھوڑ دو اور اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دو۔ اگر تم اور تمہاری قوم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو کر تم پر عذاب نازل کرے گا۔ فرعون یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پالنے کا احسان جتلایا، پھر ایک قبطی کے قتل کرنے کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے آدمی پر اس مقتول کے ظلم کرنے کا بتایا اور دعوت حق کو بار بار اس کے سامنے دہراتے رہے، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت معجزوں سے دیا، جس پر فرعون نے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے پر بلایا۔ مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تب جادوگروں اور حاضرین میں سے چند لوگ ان پر ایمان لے آئے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر نبی کے دور میں منکروں نے حق سے منہ موڑا، نبیوں کا مذاق اڑایا، انہیں قتل کیا، ہجرت پر مجبور کیا، ہر طرح سے ظلم روا رکھا، مگر آخرکار انہیں شکست ہوئی، خدا کے قہر سے نہ بچ سکے، یہاں تک کہ عاد اور سمود کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ جنہوں نے حق کی راہ اپنائی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو گئے۔ بنی اسرائیل قوم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جب بھی فرعون کی قوم پر عذاب، قحط، سیلاب یا بیماری کی شکل میں نازل ہوتا تو یہ گڑ گڑاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہو کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر عذاب ختم ہو جاتا تو پھر یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل، اس وقت تعداد 3 لاکھ کے علاوہ بچوں کی بھی تھی، لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ فرعون کی زیادتیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ مختصر راستے کی بجائے انہوں نے بحیرہ کلزم کے راستے کو ترجیح دی۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی قوم اور فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا تاکہ ان کو اور ان کی قوم کو سزا دے سکے، مگر اللہ نے یہاں اس کا اور اس کی فوج اور قوم کا آخری وقت طے کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم اللہ اپنا عصا پانی پہ مارا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی سے گزر گئی۔
مگر جب فرعون اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی تو پانی کی اونچی اونچی لاٹیں پھر سے آپس میں مل گئیں، جس میں فرعون اپنی قوم اور فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ وادی طیہ یعنی سینا میں جا ٹھہرے، جو غیر آباد بے آب و گیا وادی تھی، جو کہ بحیرہ کلزم کے مشرق میں عرب کی سرزمین تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا، یہاں تو پانی نہیں، آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پہ اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر کہنے لگے، کھانے کے لیے خوراک کہاں سے آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ صبح جب بنی اسرائیل جاگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زمین، درختوں اور جھاڑیوں پر اوس کی طرح سفید چمکدار کوئی چیز ہے۔ اس کو چکھا تو نہایت لذیذ شہد کی طرح کوئی چیز تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ہوا کے جکھڑ کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بٹیر کی قسم کے پرندے دوڑنے لگے۔ ان عطیات کو قرآن پاک میں من و سلوہ کے نام سے پکارا گیا۔ بنی اسرائیل نے ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے ذبح کر کے بھونا اور کھایا تو بہت لذیذ گوشت پایا۔ جب آب و دانہ کا بندوبست ہو گیا تو کہنے لگے، گرمی سے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے بادلوں کے سائبان تان دیے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کہنے لگے، جیسے اس علاقے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت ملامت کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے اور عبادت کے لیے 30 دن کے لیے چلے گئے۔ 30 دن تک روزے رکھتے ہوئے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 30 دن گزرنے پہ انہیں خیال آیا کہ جب اللہ سے ہم کلام ہوں گا تو میرے منہ سے روزے کے سبب بو آئے گی۔ آپ نے ایک خوشبودار بوٹی چبا لی۔ ندا آئی کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کو تو روزے دار کے منہ کی بو بہت پسند ہے، بہتر ہے کہ تم 10 دن مزید روزے رکھو۔ چنانچہ آپ نے 10 دن اور روزے رکھے اور اللہ سے ہم کلام ہو کر خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ ندا آئی کہ موسیٰ، تم میری تجلی نور کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ آپ نے ضد کی تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تم ذرا سامنے کی پہاڑی پر نظر ڈالو۔ بس وہاں پر تجلی کا پڑنا تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر توریت نازل فرمائی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے شریعت موسوی کا تحفہ تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نوازش اور کرم کی بارش ہو رہی تھی، اور ادھر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص سامری نے قوم کو ورغلا کر سونے کے زیورات سے پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا تیار کیا اور ایسی ہنرمندی سے بنایا کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو اس میں سے گائے کی آواز سے ملتی جلتی آوازیں آتی۔ بنی اسرائیل تو صدیوں سے مصریوں کی بت پرستی کے زیر اثر رہے تھے، فوراً اس کی پوجا شروع کر دی۔ گو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں لاکھ سمجھایا اور منع کیا، مگر وہ کب ماننے والے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ماں سوائے چند ایک تمام قوم بت پرستی میں مبتلا دیکھی۔ نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا اور ملامت کیا۔ پھر سامری کی باری آئی تو وہ اپنی غلطی مان کر گڑ گڑانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سخت بد دعا دی کہ تو جب تک زندہ رہے گا دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہے گا، اور آخرت میں عذاب جہنم تیرا مقدر ہوگا۔ پھر گاؤ سالہ کو آگ میں جلا ڈالا، قوم کو تورات کی تختیاں دکھائیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کا بتلا کر سیدھی راہ پر چلنے اور ایمان لانے کا کہا، مگر یہ قوم تو شور سے گمراہ تھی۔ کہنے لگی، تم جب تک اپنے خدا سے نہیں ملاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تب 70 معتبر اور چیدہ افراد کو
آپ کوہ طور پر لے گئے، اللہ سے گفتگو فرمائی، مگر پھر اللہ کو دیکھنے کی ضد کرنے لگے۔ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور پھر ایک کڑک دار محب آواز آئی جس کو سنتے ہی یہ افراد مر گئے۔ تب اللہ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، ان کو دوبارہ زندہ کرایا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم کو سارا قصہ بتایا اور ایمان لے آئے، مگر قوم کے اکثر افراد اب بھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ سے وعدہ کیا کہ تم کو ارض مقدس یعنی شام کے علاقہ بخش دوں گا اور وہاں کا والی بنا دوں گا، بشرطے کہ تم وہاں کے ظالم حکمران اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو گے، مگر بنی اسرائیل نے صاف جواب دے دیا۔ تب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اور تمہاری قوم 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتی رہو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اپنی دولت کی نمائش سے بنی اسرائیل کو ورغلاتا اور سخت تکبر کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر اپنی دولت کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ سورہ قصص، عنکبوت، سورہ مومنون میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ وادی سینا میں حور کی چوٹی پر جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا۔ 1 سال، کئی جگہوں پہ 3 سال لکھا ہوا ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اریحا کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار اقدس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ آپ کا مزار اقدس اردن میں ہے۔ آپ نے حضرت صفورہ کے علاوہ 3 شادیاں کی تھیں۔ حضرت صفورہ سے 2 بیٹے جیرسوم اور العزر تھا۔ دوسری اور تیسری بیویوں کے علاوہ اولاد کا نہیں پتہ، البتہ چوتھی بیوی سے ایک بیٹا حباب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے مجمع البحرین کے مقام پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت 30 میں جن رجلین یعنی 2 مردوں کا اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک تو حضرت یوشع بن فون تھے اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی کالب بن یقنا تھے، مگر یہ دونوں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے۔ حضرت یوشع بن فون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم اور خلیفہ بھی تھے۔ سر چارلس مارٹن کی جدید تحقیق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 1520 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اور 1400 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ بہرحال مختلف واقعات اور کیافوں سے صحیح اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، قریب قریب کا اندازہ ہی درست ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔